بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو، جو بھی چوری کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً، یہ سزا ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، دردناک عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب کتنی چیز چوری کرے تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں جو ہے فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ فقہا کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ چوری کتنی ہو، اور یہ بھی ہے کہ وہ چوری جو ہے کس چیز کی ہو۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چوری کی صورت یہ ہے کہ ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے، چاہے وہ کم چیز کی چوری کی ہے یا زیادہ چیز کی ہے، وہ چیز کہیں محفوظ تھی یا غیر محفوظ تھی، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز چھپی ہوئی ہے، محفوظ ہے، اور پھر چوری کی ہے اور اس کا نصاب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نصاب ربع دینار، دینار کا چوتھائی حصہ، اس کے برابر اتنی مالیت کی چیز اگر چرائی ہے تو پھر سزا دی جائے گی۔ اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ گٹ سے، جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے یہاں سے کاٹا جائے گا، نہ کہ کندھے سے۔ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ کندھے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ وہ موقف ٹھیک نہیں ہے، گٹ سے، یعنی کہ ہاتھ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ وہ چوری کرے تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں اگر یہ دیکھیں نا کہ ایک چور کو سزا دی جائے سب کے سامنے، تو پھر اس علاقے میں کوئی چوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سزا اس لیے ہے، یہ سزائیں جو شریعت نے رکھی ہیں یہ کوئی انسانیت پر ظلم نہیں ہے، ہیں اس لیے کہ دوسرے لوگ دیکھیں، نکالن، یہ عبرت کے طور پر ہے۔ اب پورے انسانیت کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بن جائے گی کہ دوبارہ کوئی انسان چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اب ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فمن تابہ، پس جو بندہ توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اس ظلم کے بعد کہ پہلے اس نے چوری کی، اب جو ہے وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے کہ میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، دنیا کی سزا تو اس کو مل گئی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کرے کہ آج کے بعد یہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام نہیں کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، توبہ قبول کرنے والے ہیں اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعذب، وہ سزا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر، اور وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے زمین و آسمان کا نظام اور بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ اب جو بندہ خلوص دل سے اللہ سے توبہ کرے گا اور معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے، اور جو انسان معافی نہیں مانگے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، دنیا میں اب چور ہیں جو وہ چوری کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ معاف کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے معافی کا جو اصول بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ ہی کیا کہا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی کہہ دو کہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے، عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ لیکن معافی کن کے لیے ہے؟ معافی ان کے لیے ہے جو معافی مانگیں گے، جو دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں۔ جیسے یہاں آیا نا کہ فمن تابہ من بعد ظلمہ، جس نے یہ ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا یا دوسروں پر ظلم کیا، وَأَصْلَحَ، اب وہ ظلم کے بعد توبہ بھی کر لے، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح بھی کر لے۔ توبہ کی شرط یہی ہے کہ خلوص دل سے اللہ سے کہے کہ جو پیچھے میں نے کر دیا ہے نا گناہ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ نہیں کروں گا، اور آئندہ جو اس میں جو خرابی ہے، جو خامی ہے اس کی اصلاح کر لے،
دوبارہ وہ خامی اور خرابی وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ رب العالمین یتوب علیہ، اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو کہا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم۔ تو چوری کرتے کرتے مر گئے، کسی کا حق کھایا، غصب کیا، وہ نہیں دیا تو قیامت کو دینا پڑے گا، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو معافی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے معافیاں مانگیں ہر وقت، تو اللہ رب العالمین ضرور جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور آج کے سبق میں ایک اور بھی اہم ترین بات ہے، یہاں دیکھیں نا، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یہاں پہلے مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی طرح دوسری سزا جو زنا کی بیان کی گئی ہے نا، آگے سورۃ النور میں آئے گی، وہاں ہے الزانیۃ والزانی، وہاں پر عورت کا ذکر پہلے ہے کہ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد۔ یہاں پہ کیا ہے؟ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یہاں مرد پہلے ہے، زنا میں عورت پہلے ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ چوری جو ہوتی ہے، چور وہ مرد زیادہ ہوتے ہیں، چوری کرنے والے مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں کم ہوتی ہیں۔ اور زنا جو ہے، زنا کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور مرد کم ہوتے ہیں۔ اور زنا کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی بھی عورت کی طرف سے ہے۔ اگر عورت اس میں مائل نہ ہو تو زنا ہو نہیں سکتا۔ اور خصوصاً جو ہمارے معاشرے میں بے پردگی، فحاشی اور عریانی ہے، اس پر اگر کنٹرول کر دیا جائے تو زنا ختم ہو جائے گا۔ جو پردے کا نظام اسلام نے بتلایا ہے وہ اگر ہو تو زنا ہوگا ہی نہیں۔ تو جب ہاف بازو پہن کے جو ہے اپنے حسن کے نظارے کر کے عورتیں باہر نکلیں گی تو پھر ایسے کام تو ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک نقطہ ملا کہ چوری زیادہ تر مرد کرتے ہیں، اور جو فحاشی عریانی ہے، زنا جو ہے، وہ زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ سزا ملے گی۔ تو اس سارے کاموں سے اگر کوئی بھی خامی اور خرابی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہیں۔ کوئی چور یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں مجھے سزا نہیں ملی، جبکہ آج جو ہے وہ بہت کم، چند کوئی ملک ہوں گے جہاں پر یہ قانون نافذ ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ورنہ چور چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو چوروں نے پولیس والوں کو جو ہے وہ دیا ہوتا ہے حصہ، وہ چھوٹ جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، سزا نہیں ملتی ان کو۔ تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو ہم بچ گئے، دنیا میں نہیں ملی نا۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، اور ابھی نہیں پکڑ رہا تو وہ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، جتنا وقت ہے اتنی مہلت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب پکڑ آئے گی نا تو سب کچھ پھر لوٹانا پڑے گا ایک ہی دفعہ، جب قیامت کو حساب ہوگا نا تو پھر ساری سزائیں ملیں گی۔ تو اس لیے ساتھ یہ بھی کہا اللہ غالب ہے، چاہے وہ دنیا میں پکڑ لے، ایک چوری پر نہیں پکڑا نا، دوسری پر پکڑے جاؤ گے، تیسری پر نہیں پکڑے تو کبھی تو پکڑے جاؤ گے نا۔ ایک چور آیا، مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے چوری کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو نا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب وہ چور بڑی منتیں کرنے لگا کہ امیر محترم مجھے معاف کر دیں، پہلی غلطی کی ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کاٹو اس کا ہاتھ۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے پہلی مرتبہ نہیں کی، وہ بار بار کہہ رہا ہو قسمیں اٹھا کے پہلی مرتبہ کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہے، کاٹو اس کا ہاتھ۔ جب ہاتھ کٹ گیا نا، بلکہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اب جب ہاتھ کٹ گیا نا، پھر اس کو بلایا اور پوچھا کہ بتا کتنی مرتبہ چوری کی ہے تو نے، یہ پہلی مرتبہ تھا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا 35 یا 36 مرتبہ اس نے کہا کہ میں پہلے چوریاں کر چکا ہوں، یہ 36ویں چوری تھی میری۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پہلی مرتبہ نہیں کی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے پہلے گناہ پر نہیں پکڑتے، پہلے گناہ پر اس کا راز فاش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پردہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستار ہیں۔ جب وہ بڑھتا جائے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اگر پکڑے نہیں جا رہے، ہماری پھرتی ہے، ہماری بہادری ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ دھمکی کے انداز میں کہ اللہ غالب ہے اور اللہ رب العالمین حکیم بھی ہیں، اللہ کا غلبہ سارے انسانیت پر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کا ہے سب کچھ، اللہ کا ہے پوری دنیا کی بادشاہی، چوریاں کر کے نہ لو، ٹھیک ہے نا، اللہ سے مانگو، محنت کرو، حلال طریقے سے کماؤ،
چوریاں کرنے سے یا فراڈ کرنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے مال نہ بٹورو، بلکہ اللہ کا سب کچھ ہے تو جائز طریقے سے، جو جائز صورتیں اللہ نے رکھی ہیں ان طریقوں سے مال کماؤ، اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تو اللہ رب العالمین دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔